لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ تو پہلے بھی بڑا پڑھا، لیکن آج جو کلمہ پڑھنا ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے، وہی کلمہ لیکن آج پڑھنا ایسے ہے کہ کلمے کی سمجھ ہمیں آ جائے۔ کلمہ تو ہمیں اسی وقت میرے باپ نے اور آپ کے باپ نے آزان اسی وقت سنا دی تھی، وہی کلمہ اذان پیدا ہوتے ہی میرے اور آپ کے بابا جان نے کان میں دے دی تھی کہ میرا بیٹا اور میری بیٹی فطرت اسلام پر پیدا کیے گئی ہیں۔ ہم لوگوں کے اندر سے خوشبو اس لیے آتی ہے کہ ہم فطرت، ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، چاہے یہودی کے گھر میں ہو، چاہے عیسائیت کے گھر میں ہو، چاہے کافر کے گھر میں ہو، چاہے ہندو کے گھر میں ہو، چاہے نصرانی کے گھر میں ہو، چاہے عیسائی کے گھر میں ہو، لیکن فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد رب العزت فرماتے ہیں جب میں نے اس کو فطرت اسلام پر پیدا کیا تو بیٹا کافر کے گھر میں ہے، اگر والدین کافر ہوں گے تو وہ کافر ہو جائے گا، یہودی ہوں گے تو یہودیت میں چلا جائے گا، عیسائیت میں ہوں گے تو عیسائی چلا جائے گا۔ اور میرے رب کی کتنی بڑی شان، کتنی بڑی قدرت کہ آزر جو تھے ابراہیم علیہ السلام کے باپ تھے، آزر کافر تھے، کافر بادشاہ تھے، اور فطرت اسلام پر پوری دنیا کو پیدا کرتا ہے، اور میرے رب العزت نے کافر آزر کو پسند کر کے اس کی کوکھ کے اندر سے، اس کی ماں کی کوکھ کے اندر سے، باپ کی گود کے اندر ابراہیم کو پیدا کیا، فطرت اسلام کو پیدا کر کے میرے رب نے گود کافر کی ہے، پیغمبر عطا کر دیا ہے۔ اس لیے کہ یہ آدمی اللہ کہتے ہیں کہ وہ کافر تھا، کافر کے اندر سے میں نے ابراہیم کو پیدا کیا۔ آزر کافر ہے، بیٹا ابراہیم پیغمبر ہے۔ دیکھو فطرت اسلام پر پیدا کرنے والا کافر، قریش کے کافر لوگ ہوتے تھے، باپ کافر ہے، میرے نبی کو دیکھنے والا بیٹا مسلمان ہو چکا ہے، بیٹا کافر ہے، میرے نبی کو ایک جھلک دیکھنے والا باپ مسلمان ہو چکا ہے۔ ہمیں تو دن دیکھے، ہم نے خدا نہیں دیکھا، خدا دل کے اندر بستا ہے۔ ہم نے خدا نہیں دیکھا، خدا تیری میری سیرت کے اندر بستا ہے۔ ہم نے خدا نہیں دیکھا، دل ہوئی بھی غیر پر ایمان لا کر ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ اب ہمیں ماننا یہ پڑے گا کہ خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، اس کی اطاعت کے بغیر گزارا نہیں۔ ہم خدا کو خدا مانتے ہیں، اللہ کو اللہ ہم نے مان لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ تو دل کے اندر ہم نے جگہ دے دی، ابھی تک محمد رسول اللہ کی سنت کو پورا نہیں کیا، ہماری خلاصی کیسے ہوگی؟ اسی لیے کہتی ہوں کلمہ تو پیدا ہوتے ہی اپنے بزرگوں نے پڑھا دیا، ضرورت تو یہ ہے کلمے کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اسی طرح نا لا الہ ساری عمر جب تک میں مری نہیں اس کو رکھ لیا میں نے کہ نہیں کوئی معبود مگر، سب بولو، پھر بولو، میری طرف سے بھی بولو، آپ کے اور میرے 70 سال کے گناہ معاف کر دیتا جب سچی زبان اور سچے دل کے ساتھ ایک بار اللہ کہتی ہو۔ ابھی تو 70 سال زندگی نہیں ملی آپ لوگوں کی، نہیں ابھی نہیں پہنچے ہم لوگ 70 سال کو، تو کتنا عظیم ہے کہ اس سے محبت کرنے والا اللہ سچے دل سے کہنے والے کے 70 سال زندگی کے گناہ معاف کر کے نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ کتنا عظیم رب، ارے اس سے محبت تو کر کے دیکھو، محبت کے اندر آ کے انتہا نہ کر دو تو خدا نہ کر۔ ہم نے کیا کیا؟ لا الہ کو میں نے پوری عمر رکھا، لیکن سنت میرے اندر ایک نہ آئی تو کہاں کی جنت، کنارہ نہیں پکڑ لے گا میرا رب۔ کیا ساری عمر میں نے تجھے یہ نہیں کہا تھا ساری رات مسلے پہ رہ کے میری عبادت کر اور میرے نبی کی ایک بھی سنت پر تو نے عمل نہیں کیا، تو میرے پاس لے کے کیا آیا؟ میں نے تو کہا تھا کہ میری اور میرے نبی کی اطاعت
لیکن تم لوگوں نے میری اطاعتوں کی جنات میرے نبی کی سنتوں کو بھلا دیا. میری اطاعت کے اندر کمی نہ آئی. تم نے ٹیڑھے میڑھے سجدے بھی کیے، عبادتیں بھی کی، ریاضتیں بھی کی، تسبیحات بھی کی اور ذکر اذکار بھی کیا. اللہ اللہ کرتے رہے. اللہ اللہ کے اندر میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ سارا دن جانوروں کی طرح گزار دینا، میرے نبی کی ایک بھی سنت پر عمل نہ کرنا. میں نے تو سارے پیغمبر آئے، میرا طریقہ یہی تھا کہ ابراہیم آئے، میں نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی پہلے اطاعت پھر رسول کی اطاعت. 1,24,000 پیغمبر زمین میں مبعوث فرمائے، یہی طریقہ رہا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول.